हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ व अंज़ला मिनस समाइ माअन फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़क़न लकुम वसख्खर लकुमुल फुल्क लितजरिय फिल बहरि बिअम्रिही वसख्खर लकुमुल अनहार वसख्खर लकुमुश शम्स वल क़मर दाइबैन वसख्खर लकुमुल लैल वन नहार। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये आयत करीमा अल्लाह की मखलूक़ात की तस्ख़ीर के लिए हैं। यानी बाज़ लोग ये चाहते हैं कि हमें मुसख्खर हो जाएं तमाम चीज़ें, तस्ख़ीर का अमल मिल जाए, यानी हर चीज़ हमें फ़ायदा पहुँचाए, हर मखलूक हमें फ़ायदा पहुँचाए और हमारे काम उलझे हुए रुके हुए जारी और सारी हो जाए। अल्लाह की कितनी मखलूक़ात हैं, गिनती तो किसी को नहीं पता, लेकिन कुरान पाक में सबसे जामे जो तस्ख़ीर की आयात हैं वो ये आयात करीमा है। इनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तस्ख़ीरुल खलाइक का जिक्र किया और नाम ले लेकर एक इकट्ठा एक ही लफ्ज़ में सबको जमा नहीं किया, अलग अलग नाम है। अब तस्ख़ीर का मानी क्या है, किस तरह मुसख्खर होती हैं चीज़ें, वो मैं इंशाअल्लाह आपको बताऊंगा कि ये इंसान के रुके हुए काम, हर काम को तकमील तक पहुंचा देती हैं ये चीज़ें। इन्हीं आयात में आगे पता चल जाएगा। पहले तो अल्लाह का इसमें आज़म इसमें आया, शुरू में अल्लाह का इसमें आज़म, अल्लाह का ज़ाती नाम है ये लफ्ज़ अल्लाह। कोई गॉड कहता है, भगवान भी कहते हैं, अब वो अपने अपने खुदा भी कहते हैं। अल्लाह के नाम हर मज़हब ने अपने रखे हुए हैं, लेकिन अल्लाह का नाम जो है अल इलाह, इलाह दो बार कहा तो अल्लाह बन गया। ला इलाहा, ला इलाहा। अब वो ला लंबा करेंगे तो कलमे की तासीर मिलेगी, ला अगर लंबा नहीं करेंगे तो कलमे की तासीर नहीं मिलेगी। हमारे यहाँ कलमा पढ़ के भी तासीर नहीं मिलती, क्योंकि हम कलमा यूं पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, यूं ही पढ़ते हैं ना सारे लोग, ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं हो, ला इलाहा, फिर तासीर आती है। अब अल्लाह का इसमें आज़म यहाँ लाए पहले अल्लाह, फिर अल्लाह का तारुफ कराया अल्लज़ी, वो ज़ात है अल्लाह, खलक़स समावात, जिसने आसमान को पैदा किया, वल अर्ज़ा, और ज़मीन को पैदा किया, व अंज़ल मिनस समाइ माअ, फिर उसमें आसमान से उतारा पानी को, फ़अख़रज बिही, और उससे निकाली चीज़ें ज़मीन से, मिनस समरात, तुम्हारे लिए फलों को निकाला, रिज़क़न लकुम, जो तुम्हारा रोज़ी का ज़रिया है, तुम्हारा रिज़्क है, चाहे वो सब्जियां हैं चाहे फल हैं, दोनों को फल ही कहते हैं, सब्जियों और फलों को। तो अब ये आज दुनिया रिसर्च करके इस बात पे पहुंची है कि सबसे बेहतरीन बीमारियों से बचाने वाली खुराक सब्जियां फल हैं। आज दुनिया वापस सैलड की तरफ आ गई है, फ्रूट की तरफ आ गई है। तो अल्लाह ने पहले ही कह दिया था कि तुम्हारा रिस्क ये है, असल अल्लाह ने तुम्हें इससे सेहत देनी है। आज कहा जी कि ये बीमारियां पैदा करती है जो खुराक है, चिकन बीमारियां पैदा करती है, फलां गोश्त जो है बीमारियां पैदा करता है, लेकिन सब्जियों फलों को आज तक किसी ने नहीं कहा कि बीमारी पैदा करती है। पहली बात ये कह दी अल्लाह ने। फिर अब तस्ख़ीर का अमल शुरू किया अल्लाह ने। वसख्खर लकुमुल फुल्का, उसने तुम्हारे लिए कश्तियों को मुसख्खर किया, लितजरिया, वो चलती हैं, फिल बहरी, कहाँ पर, दरियाओं में, बिअम्री, लेकिन अल्लाह के हुक्म से चलती हैं। वसख्खर लकुमुल अनहार, उसने तुम्हारे लिए नहरों को मुसख्खर कर दिया। अब ज़मीन के अंदर भी नहरें हैं छुपी हुई, ज़मीन से बाहर भी नहरें हैं, अंदर नहरें हैं, बोरिंग करते हो, कुआं खुदवाते हो, तो अल्लाह तुम्हें पानी मुसख्खर कैसे कर दिया तुम्हारे लिए। और फिर अल्लाह ने नहरों को जारी और सारी कर दिया, डैम बना दिए, दरियाओं को चला दिया। फिर आगे अल्लाह ने फरमाया वसख्खर लकुमुश शम्सा, उसने तुम्हारे लिए सूरज को मुसख्खर कर दिया, वल क़मरा, और चांद को मुसख्खर कर दिया, दाइबैन, और वो दाइबैन यानी वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दाअबा से मुश्तक है, ये अरबी में दाअबा, यानी ये आदत के तहत चलते हैं, आदत के तहत यूं आते हैं जाते हैं, सूरज भी चल रहा है, चांद भी चल रहा है, तो ये इनका आना जाना कोई रोक नहीं सकता, कभी कमी बेशी लेट नहीं होता।
تو اس کے بعد فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ، اس نے تمہارے لیے رات کو مسخر کیا، وَالنَّهَارَ، اور دن کو بھی مسخر کر دیا۔ اب یہاں تک آیات کا ترجمہ آپ نے دیکھا۔ اب یہ رات اللہ نے مسخر کرنے کا جب ذکر کیا، پہلے ہمارے لوگوں کے ہاں جو تسخیر کا لفظ چلا ہوا ہے کہ جی کو تسخیر کا عمل دے دیں ہمیں، تسخیر یہ سمجھتے ہیں کہ کنٹرول میں آ جائے کوئی، اس طرح جیسے جن مسخر ہو جائے، دیو مسخر ہو جائے، کوئی بندہ مسخر ہو جائے، یعنی ہمارے کنٹرول میں آ جائے، نہیں، اس کو تسخیر نہیں کہتے۔ یاد رکھیں یہاں جو اللہ نے کہا نا میں نے سورج چاند فلاں فلاں تمہارے لیے مسخر کر دیے، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ انسان کے کنٹرول میں آ گئے ہیں، بندہ یوں انگلی ہلائے تو سورج ہل جائے۔ ہر قوم جو ہے وہ اپنی مرضی سے سورج نکالے، اپنی مرضی سے لیٹ کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم الانبیاء ہیں، ان کے لیے اللہ نے چاند کو کیسے مسخر کیا؟ انسان کے لیے مسخر کیا، لیکن آپ کی انگلی کے اشارے سے چاند دو لخت ہوا۔ شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے سورج نکلنا، غروب آفتاب اس کا رک گیا۔ یوشع علیہ السلام کے بعد پہلی مرتبہ ایسے ہوا تھا۔ اب آپ دیکھیے کہ مسخر اس کو کہتے ہیں۔ قرآن کی امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر لکھتے ہیں، تسخیر کا معنی یہ ہے کہ مسخر اس کو کہتے ہیں کہ وہ آپ کی خدمت کریں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کی جیل میں بند ہو جائے، وہ آپ کے اشاروں پہ چلیں۔ تو اب مخلوق کو مسخر کرنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے لیے کام کریں، وہ آپ کے لیے فکر مندی کریں، وہ آپ کے لیے سوچیں۔ کوئی بھی جن ہے، انس ہے، کوئی بھی چیز ہے، فرشتے ہیں چاہے وہ کوئی بھی ہے۔ اب یہ تسخیر ہے۔ اللہ نے سورج کو ہمارے لیے مسخر کیا، وہ ہمارے لیے چلتا ہے۔ چاند کو ہمارے لیے مسخر کیا، وہ ہمارے لیے چلتا ہے۔ نہروں کو ہمارے لیے مسخر کیا۔ ان الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، اللہ نے فرمایا میرے بندو، تم سارے کے سارے جو ہے دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تم میرے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ یعنی ہم اللہ کے بن جائیں تو ساری کائنات ہمارے لیے مسخر ہے۔ یعنی اتباع سنت پہ، قرآن و سنت پہ چلنے والے کے لیے تسخیر کا عمل کارآمد ہوتا ہے، اور جو فسق و فجور میں مبتلا ہو اور کہے جی میں چلہ کاٹ لیتا ہوں، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ شیطان ہی اس کے لیے مسخر ہوگا، رحمانی چیزیں نہیں ہوں گی۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے یہ مختصر عمل دیکھیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں اور آپ کے لیے ہر چیز جو ہے وہ تسخیر ہو جائے، آپ کا کام رکا ہوا ہے کام جاری ہو جائے، رکا ہوا کام ہو جائے، کوئی کام نہیں ہو رہا، چاہے وہ رشتے کا ہے، چاہے وہ رزق کا ہے، چاہے وہ کوئی بھی دنیا کا کام ہے، تو آپ پانی کے کنارے چلے جائیں، ڈیم کے کنارے چلے جائیں، نہر کے کنارے چلے جائیں، وہاں جا کے یہ آیت نمبر جو آپ کی ہے یہ آپ دیکھیے۔ اب آپ دیکھیے اس کا آپ نے یہ حصہ پڑھنا ہے، وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، بس اتنا جملہ آپ نے جو ہے وہاں پہ آپ نے بیٹھ کے یہ پڑھنا ہے۔ آپ نے وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، بس یہ اتنا حصہ آپ پڑھ کے وہاں دعا کریں، پانی کے کنارے بیٹھے ہوں، 70 بار پڑھ لیں، دعا کر لیں، صرف ایک دن پڑھ لیں، اللہ اسی دن میں اس کام کو تکمیل، مخلوق کو مسخر کر دے گا آپ کے لیے۔ اب آپ مسخر اس کو نہیں کہتے کہ وہ آپ کے تابع ہو جائیں گے، نوکر غلام بن جائیں گے، بلکہ آپ کے کام اللہ ان کے دلوں میں ڈال دے گا۔ پھر اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں اللہ آپ کو عزت دے دے، مقبولیت دے دے، اور شرق غرب میں، شمال جنوب میں، اور جہاں تک اللہ کی خدائی ہے، سورج نکلتا ہے وہاں تک اللہ آپ کو عزت دے دے اور باروب بنا دے، آپ کے کاموں کو کر دے، اور آپ جو کام کرنا چاہیں اللہ اسے تکمیل تک پہنچا دے، تو دو چیزیں ہیں، یا سورج ہے یا چاند ہے، یا رات ہے یا دن ہے، یہ چار چیزیں ہی ہیں۔ کائنات اسی کو بولتے ہیں، یا سورج یا چاند، یا رات یا دن۔ تو اب آپ نے رات کو یہ عمل کرنا ہے یا دن کو کرنا ہے، یا چاند کے سامنے کرنا ہے جب چاند ہو سامنے، یا سورج کے سامنے کھڑے ہو کے کرنا ہے، یا سورج کی موجودگی میں، لیکن جس کے سامنے بھی کرنا ہے اس کو دیکھنا ہے۔ سورج کو بھی دیکھنا ہے، سورج بے شک صبح طلوع کا ہو جس کو دیکھ سکیں، یا چاند کو دیکھ کر کرنا ہے، رات ہو یا دن ہو۔ اب آپ یہ عمل اس لمحے کر لیں، یہ اللہ آپ کے تابع کر دے گا۔ آپ کے وہ کام جو ہے وہ تنہائی کے ہیں یا جلوت کے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی دنیا کا کام ہے، یہ مخلوق آپ کے انشاءاللہ مسخر ہو جائے گی،
مسخر سے مراد پھر سمجھ لیں کہ وہ آپ کے کام کرنے میں مشغول ہو جائے گی۔ اب وہ کیا ہے؟ 4 ہے سورہ ابراہیم کی، وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ۔ اب یہ سورج چاند جو ہے تمہارے لیے حرکت کر رہے ہیں، مسخر ہو چکے ہیں، رات بھی مسخر ہو گئی، دن بھی مسخر ہو گیا۔ آپ اس کو 70 بار پڑھ کے ایک دن خالی یہ عمل کر لیں، جو مراد ہے اس کے لیے دعا کر لیں، انشاءاللہ اللہ اس کی برکت سے آپ کے کام کو مکمل تکمیل تک پہنچا دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔